کچھ ملوں کا فورینزک آڈٹ کیا گیا. اب جو کچھ ملوں کا فورینزک آڈٹ کیا گیا اس کی پہلے دیکھ لیجئے کہ دیکھیے اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے اندر یہ جب فورینزک آڈٹ کیا گیا تو 6 بڑے میجر گروپس ہیں جو پاکستان کی چینی کا 51% جو پروڈکشن آف شوگر ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ان ملوں کا ریپرزینٹیٹیو سیمپل لے کے ان کا آڈٹ کیا گیا. تو جو چوائس تھی ان ملوں کے آڈٹ کرنے کے لیے وہ بیسڈ اپون دیئر والیوم آف شوگر پروڈکشن تھا. جو بڑے پلیئرز ہیں ان کی ملوں کو لے کے سیمپل کے طور پہ کیا گیا اور ان میں سے جو چیزیں سامنے آئی میں ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. باقی رپورٹ کو جب آپ تفصیل سے دیکھیں گے تو آپ کے لیے ہے. ویسے ہم آپ کے لیے اس کا چھوٹے چھوٹے خلاصے اردو اور انگریزی میں بھی لے آئے, وہ بھی ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. جی میں جا رہا ہوں گروپس میں جا رہا ہوں. سوال آخر میں لیں گے میرے بھائی, مجھے پتا ہے بہت بےتابی ہے لیکن ادھر ہی ہے میں شام افطاری آپ کے ساتھ ہی ہے. جو گروپس میں کیا گیا جو 6 بڑے گروپس ہیں میں آپ کو ان کا سب سے پہلے شیئر بتا دیتا ہوں. مارکیٹ کے اندر جو 6 مل گروپس ہیں اس کے اندر سب سے بڑا جو شیئر ہے وہ JDW کا ہے. 20% کا آلموسٹ شیئر ہے شوگر پروڈکشن کے اندر. RYK کا 12% کے قریب ہے. الموئز گروپ کا 6.8% کے قریب ہے. تانڈلیا والا گروپ ہے اس کا 5% ہے. شریفس گروپ کا 4.5% ہے اور اومنی کا 1.6% ہے. اس کے اندر جو فورینزک آڈٹ میں جو ملز شارٹ لسٹ کی گئی ان میں سب سے پہلی مل تھی الائنس جو RYK گروپ کی ایک مل ہے. اس کی جو اونرشپ ہے وہ اس میں مونس الائی کے 34% شیئر ہیں تھرو ڈفرینٹ کمپنیز اور عمر شہریار ہیں ان کے 20% شیئر ہیں اس مل کے اندر. جو چیزیں اس کے اندر سے سامنے آئی ہیں ان ملوں کی اس میں جو میں نے جیسے ذکر کیا تھا فارمرز کی مد میں 2014 سے لے کے 2018 تک 11% سے لے کے 14% کی کٹوتی جو کی جاتی ہے سسٹمیٹک کٹوتی جس کا فارمر کو نقصان ہوتا ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے 970 ملین روپوں میں. اسی طرح سے ان کی انڈر رپورٹڈ شوگر سیل بھی 2014 سے لے کے 2019 یعنی کہ ڈبل بکس مینٹین کرتی ہیں تمام ملیں. الائنس بھی کرتی ہے اور اس ڈبل بکس کے تحت انڈر رپورٹڈ اس کی چینی ہے. ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ اس رپورٹ کے اندر بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے وہ ایک ایجنٹ ہے بروکر دکھایا گیا ہے اسد بایا. اب اگر میں بروکر ہوں تو مجھے پیمنٹ مل کو کرنی چاہیے کہ میں آپ سے چینی لے رہا ہوں لیکن ان کو تقریباً 6 ارب روپے کی ان ایکسپلینڈ اماؤنٹ مل دے رہی ہے جس کا کوئی جواب مل بھی نہیں دے سکی جب ان سے سوال بھی کیا گیا کہ یہ کس مد میں دیے جا رہے ہیں. تو اس کے اور جو بے نامی سیل اور آف دا بک سیل ہے اس کے شواہد بھی اس مل کے خلاف ملے ہیں. اور پھر میں آپ سے عرض کرتا چلوں جو اس ملوں کے جو شواہد آئے ہیں اور جو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ اسپیسیفک مینشن بھی کیا گیا ہے کہ کس قانون کی یہ خلاف ہے, چاہے وہ پینل کوڈ کا قانون ہے, SCCP کا ہے یا کسی اور ریگولیٹری باڈی کا ہے یا FBR کا انکم ٹیکس کا قانون ہے, سیلز ٹیکس کا ہے. وہ تمام پوائنٹ آؤٹ کر دیے گئے ہیں تاکہ جس ادارے کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اس کی طرف یہ معاملہ چلا جائے. نیکسٹ جو مل جس کا فورینزک آڈٹ کیا گیا یا جس گروپ کا کیا گیا وہ JDW ہے. JDW گروپ کی جو اونرشپ ہے اس میں جہانگیر خان ترین کی 21% شیئر ہولڈنگ ہے, علی خان ترین کی 13% ہے, احمد محمود صاحب کی 26% ہے اور یہ واحد پبلک لسٹڈ کمپنی ہے جس کے اندر پبلک کا بھی شیئر ہے. تو اس میں 24% شیئر جو ہے وہ جنرل پبلک کا ہے. اس کے اندر بھی ڈبل بکنگ جس طرح باقی کے اندر ہے انڈر رپورٹڈ وہ سارے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. اوور انوائس کیش پرچیز ہے کین کی تھرو کمیشن ایجنٹس جو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کیونکہ پہلے میں نے بتا دیا جنیرک کے ہر یہ تقریباً پریکٹس ہے لیکن فورینزک میں ہر مل کا اسپیسیفک ایویڈنس گیدر کیا گیا ہے. اسی طرح سے JDW نے اپنی جو کرشنگ کیپیسٹی ہے وہ 64,500 TCD بڑھائی ہے. اب اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں جیسے میں نے پہلے کہا تھا تو ایک نارمل سائز کی جو چھوٹی مل ہے وہ 7-8 ہزار کی ہے تو تقریباً 8 سے 9 ملیں کی بڑھوتی کی گئی. اور جو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے پروونشل جہاں جہاں یہ کی گئی کیونکہ JDW کی ملیں سندھ میں بھی ہیں اور پنجاب میں بھی ہیں ان کے بالکل علم میں بھی نہیں ہے کہ یہ کرشنگ کیپیسٹی ان کی بڑھائی گئی ہے. اس کے علاوہ JDW کی جو انڈر انوائسڈ بگاس اور مولاسس کی سیل ہے
ٹو دیم سیلوز وہ ہے جس کی وجہ سے وہ کاسٹ انفلیشن ہوتی ہے، وہ تقریباً 25% کی انڈر انوائسنگ نظر آئی ہے۔ اسی طرح سے مختلف انسیڈنٹس ہیں جو اس کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں، وہ کارپوریٹ فراڈ کی مد میں ہیں، جو کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی سے پیسہ جو ہے وہ اپنی پرائیویٹ لمیٹڈ میں بھی جاتا ہوا دکھائی دیا گیا ہے، اور پھر اس کے جو لاسز ہیں وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کو فیکٹر کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فارورڈ سیل، بینامی اور سٹا کے اندر جس طرح باقی شوگر ملز کا کردار ہے، اس طرح سے جے ڈی ڈبلیو کا بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے شوگر کمیشن کی طرف سے۔ اگلی شوگر مل میرے فیورٹ سلمان شہباز شریف صاحب کی ہے، العربیہ کی بھی فورینزک آڈٹ کیا گیا ہے۔ اس کی جو اونرشپ ہے وہ سلمان شہباز 25%، حمزہ شہباز 25%، اور رمضان شوگر مل جس کے اندر شہباز شریف ساری فیملی کی شیئر ہولڈنگ ہے 47%، تو یہ 100% شہباز شریف فیملی کی اونڈ کمپنی ہے۔ اس کے اندر ڈبل اکاؤنٹنگ اور ڈبل بکنگ بھی ریکارڈ کی گئی ہے، اس کا ایویڈنس لیا گیا ہے۔ اس کے اندر واضح طور پہ دیکھیے مختلف ملوں نے مختلف طرح سے اپنی ڈبل رپورٹنگ کو چھپاتے ہیں، انہوں نے چونکہ یہ تو ان کو تو انٹچیبلز ہیں، انہوں نے بڑا اوپنلی 2 فولڈرز رکھے ہوئے تھے، ایک کا نام تھا آر، ایک کا نام ہے این آر۔ آر ہو گیا رپورٹ اور این آر ہو گیا نا رپورٹڈ۔ سمپل تھا نا، مطلب اتنا کنفیوژن ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ رپورٹڈ والے وہ ہیں جو ہم نے سرکار کو بتانا ہے، اس میں آپ چیزیں نیچے رکھیں، اور جو ناٹ رپورٹڈ ہے اس میں ہمارا اصل کھاتا ہے سارا، تو وہ بھی اس کے اندر آ گیا ہے سارا۔ انہوں نے 2017-18 میں 45% کین جو ہے وہ آف دا بک پروکیور کیا ہے، جو کہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تقریباً 1.3 ارب روپے میں۔ اسی طرح سے 2019-20 میں چونکہ کردار اپنا وہ اقتدار جا چکا تھا، تو اقتدار جانے کے بعد انہوں نے کہا چوری تھوڑی کم کر دیں، تو 787 ملین 78 کروڑ روپے کا جو ہے وہ کین کم شو کیا ہے، شوگر کین۔ اور اسی طرح سے پھر جو شوگر کی پروڈکشن ہے، جب آپ شوگر کین کی پروکیورمنٹ کم دکھا رہے ہیں تو اس کی پروڈکشن بھی آپ نے کنسیل کی ہے، تو اس پروڈکشن کی مد میں بھی تقریباً 93 کروڑ روپیہ 19-20 میں اور 1.7 ارب روپیہ 2017-18 میں انہوں نے انڈر کنسیل کیا ہے۔ کسانوں کی مد میں تقریباً 40 کروڑ روپیہ 17-18 میں انہوں نے کم قیمت، جو کچی پرچی کا رواج ہے وہ العربیہ میں خاص کر ملا ہے کہ تقریباً کچی پرچی کا وہاں پہ رواج ہے۔ اس کے بعد مینوپولیشن جو ہے شوگر ریشو میں، جو سکروز کانٹینٹ ہے یا اس میں سے کتنی چینی نکلنی ہے گنے میں سے، اس میں سے شواہد ملے ہیں کہ کمپنی کے سی اوز اور سی ایف اوز ڈائریکشن دے رہے ہیں ای میل کے تحت کہ اس دفعہ تم اس مہینے میں یا اس کرشنگ سیزن میں تم اس کو سکروز کنٹینٹ کو اتنا بڑھا دو، میری لیب والے سے بات ہو گئی ہے۔ تو یہ تمام شواہد اس کے اندر سامنے آ گئے ہیں۔ اس کے بعد اگلی مل ہیں المعز 1 اور 2، اس کی جو اونرشپ ہے شمیم خان اور نعمان خان 96%، ان کی 6 ملیں ہیں۔ یہاں پہ بھی ڈبل بکنگ اور انڈر انوائسنگ ہے۔ فارمرز کو جو کم پے کیا گیا 140 کے حساب سے 18-19 میں تقریباً 610 ملین کا اس کے اندر خسارہ دیا گیا کسانوں کو۔ پھر اسی طرح سے 17-19 میں تقریباً 430 ملین 43 کروڑ روپے کا نقصان ہے، اور جو لونز دیے گئے جس میں سے 35% تک پروفٹ ریشو میں کمایا گیا کسانوں سے، غریب کسانوں سے، وہ 13 کروڑ روپے کی رقم بنتی ہے۔ اور فارورڈ سیل، بینامی سیل، ہولڈنگ اور سٹا، اس کے بھی شواہد ملے ہیں کہ اس مل کا ڈائریکٹلی نیکسس ہے۔ اگلی مل ہے حمزہ ملز، یہ اس کی اونرشپ ہے طیب میاں محمد طیب فیملی ہے، طیب گروپ آف انڈسٹریز کی۔ ان کی بھی انڈر پیڈ ہے فارمرز کو تقریباً 820 ملین 17-18 میں۔ بینامی سیلز ہیں، آف دا بک سیلز ہیں۔ 1 ارب روپے کی چینی 17-18 روپے میں آف دا بک پروڈیوس کی گئی اور بیچی گئی۔ تو جب آپ آف دا بک پروڈیوس کرتے ہیں تو اس میں سیلز ٹیکس کی چوری بھی آ جاتی ہے، کیونکہ اس سال یہ 8 یا 9% تھا سیلز ٹیکس، وہ بھی چوری ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنا یہ آپ اپنا پیسہ بلیک کرتے ہیں اس کو پھر مختلف یا آپ کے پرائس بانڈ نکل آتے ہیں یا آپ کو ٹیٹیاں لگ جاتی ہیں، تو اس کو انہوں نے وائٹ بھی کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور میجر گروپ تھا، باقی آپ رپورٹ کے اندر دیکھ لیں گے، ہنزا کے والے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کیپیسٹی انہانس کی ہوئی ہے، 3500 ٹی سی ڈیز کرشنگ کیپیسٹی وداؤٹ اینی اپروول، اور انڈر پیڈ ہیں فارمرز کو ایز لو ایز 140 روپے پر ماؤنٹ
اور ساتھ ساتھ بینامی سیلز، آف دا بک سیلز، ہورڈنگ، فارورڈ سیل اور سٹا میں بھی ملوث ہونے کے شواہد کمیشن کو ملے ہیں۔ اب ان تمام شواہد کی روشنی میں انہوں نے جو مختلف اس کے اندر ریکمنڈیشنز دیے ہیں، اس کے اندر میں براڈلی ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ وہ بڑے امپورٹنٹ ریکمنڈیشنز ہیں۔ 3 قسم کے ریکمنڈیشنز ہیں۔ ایک ریگولیٹری فریم ورک میں ریگولیشن ہے کہ جی ریگولیٹر جس کا ریاست کے وہ ادارے جن کا کام ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ریگولیٹ کرنا ہے اس طرح سے کہ یہ عوام کا استحصال نہ کر سکیں، چینی کو مہنگے داموں نہ بیچ سکیں، منافع کمائیں، ضرور کمائیں، جائز منافع کمائیں۔ کمیشن نے جب ان کی کاسٹ آف پروڈکشن نکالی ہے تو ان کو 15% تک منافع کا ڈسکاؤنٹ دیا ہے، جبکہ ملز یہ کہتی ہیں ہم 7% سے زیادہ نہیں کماتے۔ کمیشن نے کہا کہ ہم آپ کو 15% ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن اگر تمام فیکٹرز ٹھیک طرح سے کاؤنٹ کریں تو یہ پرائسز ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح سے کمیشن نے یہ کہا ہے کہ ریگولیٹر کا جو فیلئر ہے اسٹارٹنگ فرام دا کین کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنرز جو کہ ڈیفیکٹو کین کمشنرز کا رول ادا کرتے ہیں ضلعوں میں جہاں پہ شوگر ملیں ہوتی ہیں، جس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے کسان کو یہ پوری قیمت لے کے دینی ہے، اس کا تول پورا کروانا ہے، وہاں سے کلوژن شروع ہو رہی ہے اور وہ ٹاپ لیول تک جا کے کلوژن جاتی ہے، ڈیسیجن میکنگ، پالیسی میکنگ تک ہے۔ اس تمام کو ٹھیک کرنے کی ریکمنڈیشنز کی گئی ہیں مختلف مدوں میں، جس میں جو ایس ای سی پی، سی سی پی، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک، ایف ایم یو، سب کے کردار کے اوپر کہا گیا ہے کہ ان کو دوبارہ سے درست سمت میں ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی کلوژن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ایف بی آر کا ایک انسپیکٹر ہر شوگر مل کے اوپر موجود ہوتا ہے، اگر ایک ایماندار وہاں پہ شخص بیٹھا ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 25 سے 30% چینی آف دا بک کرش بھی ہو، گنا بھی پروکیور ہو، تو یہ جب تک کلوژن نہ ہو اداروں کی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ریگولیٹری ویو میں ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں اس میں بہت بڑی بیسک باتیں بھی ہیں کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر یہ اتنا ہی گھاٹے کا سودا ہے تو ہم یہ شوگر کا کاروبار ریاست اس کو کیوں سبسیڈائز کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جوس کا ایک ڈبہ آتا ہے، اس کے اوپر بھی آئی آر کوڈ لگا ہوتا ہے، یہاں پہ کتنی چینی ہے، کدھر جا رہی ہے، کیا ہے، اس کی کوئی ٹریکنگ نہیں ہے، تو اس میں آئی آر بار کوڈ سسٹم ہو، آن لائن اس کی جو بک کیپنگ کی جائے جو ریگولیٹر کے پاس ہو کہ کس کے پاس کتنا سٹاک پڑا ہوا ہے، گو ڈاؤنز کو ریگولیٹ کیا جائے، فارورڈ سیلز، یہ جو ڈیلیوری آرڈرز ہیں ان کو 2 ہفتے سے زائد نہ دیا جائے کیونکہ یہ بیسس بنتے ہیں مارکیٹ اسپیکولیشن اور سٹا کروانے کی۔ تو یہ تمام اس کے اندر ریکمنڈیشنز ہیں۔ اس کے علاوہ جو پینل سطح کی ریکمنڈیشنز ہیں جس میں انویسٹیگیشنز ہیں، کرمنل انویسٹیگیشن ہیں، کیسز ہیں، اس کی مد میں اوفینسز ہائی لائٹ کیے گئے ہیں جو لگتے ہیں کہ کمٹ ہوئے۔ ظاہری بات ہے جب آپ کرمنل ایکشن لیتے ہیں تو وہ ان کی اپنی انویسٹیگیشن ہے، اس میں نیب کا پرویو ہے، ایف آئی اے کا پرویو ہے اور صوبے میں اینٹی کرپشن کا پرویو ہے، وہ ہائی لائٹ کیا گیا اور ریکمینڈ کیا گیا کہ وفاقی حکومت اس کے اوپر فیصلہ کرے کہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے۔ اب اس کے اندر آج جب وفاقی کابینہ کو یہ چیز پیش کی گئی تو وفاقی کابینہ نے اس کے اندر جو بڑے اہم فیصلے کیے، سب سے پہلے اہم فیصلہ میں سمجھتا ہوں جو کیا گیا وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے جو ان کی کمٹمنٹ تھی عوام کے ساتھ کہ اس رپورٹ کو جیسے ہی آئے گی پبلک کیا جائے اور منو ان پبلک کیا جائے، یعنی کہ جس فارم میں آئی ہے کوئی ریڈکشن کے بغیر یہ عوام کے سامنے رکھ دی جائے، کیونکہ یہ جو زیادتی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں ایک عام انسان کے ساتھ ہوئی ہے، کسان کے ساتھ ہوئی ہے، اس غریب شخص کے ساتھ ہوئی ہے جس کی بیسیکلی فوڈ کی بیسک ریکوائرمنٹ ہی وہ اپنی شوگر سے پوری کرتا ہے، تو اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ فرق کہ وہ جانے۔ ہم اس کی چیزیں اردو میں بھی بنا کے لائے ہوئے ہیں آپ کے توسط سے، ایک عام آدمی کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کیا اس کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ کس طرح سے زیادتی کی جاتی ہے۔ تو اس کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اس کو فوری طور پہ پبلک کیا جائے، جس کو پبلک کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو ڈیسیجن ہے کیبنٹ کا وہ کہ اس کے اندر جو ریگولیٹری اوور آل ہے اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کو لے کے آنا ہے، نظام کو فعال بنانا ہے۔ ایس سی سی پی، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، ان کا بڑا کلیدی کردار ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اس کے لیے تمام سفارشات بنائی جائیں۔ کرمنل کیسز ہیں، ایف آئی اے کے ہیں، نیب کے ہیں، کس سے کروانے ہیں، کس کی جورسڈکشن ہے، اسپیسیفکس کے اوپر چلے جائیں۔ اس چیزوں کے اوپر بھی دیکھا جائے کہ اب 9 ملوں کے بعد باقی جو تقریباً 80 کے قریب ملے ہیں ان کا بھی فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا چیزیں کی جانی ہیں اس کے لیے دیکھا جائے۔ اور سب سے ضروری چیز جو ہے تیسری کہ ریسیویبلز جو ٹیکس کی مد میں، فارمرز کی مد میں جو
چوری کی ہے انہوں نے، جس کے شواہد ملے ہیں، اس کے اوپر میکانزم بنایا جائے تاکہ وہ ریکور ہو اور وہ واپس پیسہ عوام کو مل سکے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیونکہ دیکھیے اگر ہم نے صرف کمیشن بنایا ہے تو صرف کمیشن بنانے سے، آپ دیکھیے جب ریاست جاگتی ہے صرف کمیشن بنانے سے کسان کو پیسے پورے ملنا شروع ہو گئے. تو اگر آپ اس میں ریگولیٹری فریم ورک میں کین کمشنر سے شروع ہو کے اوپر تک جب کام درست کریں گے تو اس میں کافی زیادہ بہتری ہوگی. اس کے لیے انہوں نے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ مجھے سونپی ہے کہ اس کے اوپر اپنی تمام سفارشات بنا کے عید کے فوراً بعد پرائم منسٹر صاحب سے اس کے اوپر ڈائریکشن لے کے جن اداروں نے اس کے اوپر جو کام کرنا ہے وہ کریں. دیکھیے اس میں انڈسٹریز کے اندر بڑا کام ہونے والا ہے، وہاں پہ منسٹرز کی کمیٹی بھی بنائی جا سکتی ہے. عادت صاحب ایک نئی لیڈرشپ ہے وہاں پہ. ریگولیٹری فریم ورک میں جو کیسز ہیں وہ اب دیکھ کے کہ کون سا کیس کس ادارے کو دینا ہے وہ دیا جائے گا. اور پھر ریکورز آف ریسیویبلس کے لیے دیکھنا، یہ ان کو ریکمینڈ کرنا ہے کہ ایف بی آر ریکوریز کرے گا یا نیب ریکوریز کرے گا یا ایف آئی اے ریکوریز کرے گا. تو یہ ساری آج آپ کے سامنے پیش ہے، آپ کے لیے اس کی چیزیں تصویر میں عوام کے اوپر ڈالا گیا تھا چینی اور آٹے کے حوالے سے. کچھ آپ نے تو ساری ڈیٹیلز پڑھی ہمارے پاس کچھ آئی نہیں، کس کس نے کتنا کتنا کمایا سے اور اس سے واپسی کس طرح مطلب لے گی. دیکھیے اس میں جو دو چیزیں ہیں، آٹا اور چینی. آٹے کی مد میں جو کمیشن بنے اس کے لیے 3 رپورٹس اس کی مد میں آئی. وہ تینوں رپورٹ پبلک کر دی گئی. میرے خیال ہے پی آئی ڈی کی بھی ویب سائٹ پہ ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا اس کو پڑھ لیجئے. اس کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو میئرز ریکمینڈ کیے گئے تھے وہ تمام لیے جا چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے پروونشل، اس کے اندر اینٹی کرپشن بڑا فعال ہے. جو آٹے کی گندم کی مد میں سرکاری مد میں چوری ہوئی اس کے اوپر کیسز بھی ہو رہے ہیں اور اس میں ریکوریز بھی ہو رہی ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے نظام کیسے چلنا ہے. اس میں سب سے بڑا ٹارگٹ تھا اس سال کی پروکیورمنٹ. تو مجھے کافی خوشی ہے کہ پنجاب اس وقت اور پاسکو جو ہے وہ 80% سے زائد اپنی جو ٹارگٹ ہے، ہسٹورک ٹارگٹ تھا اس دفعہ، اس پہ پروکیورمنٹ کر چکے ہیں. اور چینی کے اندر جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، یہ دیکھیے 350 صفحوں کی رپورٹ ہے. اس کے اندر باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے کہ کس کس نے کیا کیا ہے. اب وہ یہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے. الائنس مل سے، جے ڈی ڈبلیو سے، الموئس سے، ہنزا سے، حمزہ سے، تمام کا بھی آپ کے پاس یہ شیئر ہو رہا ہے. اس کے اندر آپ کے پاس لکھنے کے لیے بھی آ جائے گا، ہر کسی کا فگر بھی دیا گیا ہے. لیکن یہ اس کے اندر جو شواہد ہیں وہ کمیشن کے پاس بھی موجود ہیں، اور اب جس ادارے نے تحقیق کر کے ریکوری کرنی ہے وہ تمام اس کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ وہ ریکوری کرے. ساری ڈیٹیل ابھی آپ کے پاس. آپ نے بڑی ڈیٹیل میں جو فائنڈنگز تھی وہ ساری ہمارے سامنے رکھی، لیکن آپ نے اس کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی ذکر کیا کہ اس کی ریکمنڈیشنز جو ہیں انکوائری کمیشن کی، اس کا آپ نے عادت صاحب کا بھی نام دیا اور یہ بھی کہا کہ کابینہ نے کہا کہ اس کے کرمنل کیسز جو کرے گئے. سب سے بڑی جو بات ہے کہ مختلف چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان کی انجام تک نہیں پہنچی. اس کے لیے کیا کوئی ٹائم فریم آپ نے طے کیا ہے؟ اور جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ بہت سارے محکموں کی ہیں، مختلف منسٹریز کی ہیں، اس کے لیے کوئی پروسیجر اس کے ساتھ آپ نے کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ تو کافی دنوں سے بات چل رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو آپ کی گورنمنٹ کا ٹائم گزر جائے گا اور اس میں سے وہی ہوگا کہ کوئی چیز نکل نہیں پائے گی. تو کافی تھوڑا سا ٹائم فریم بتا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں آج وہ دن ہے جس کے اوپر جو ڈیو کریڈٹ ہے آپ کو وہ دینا پڑے گا، چاہے آپ کا دل کس طرف بھی ہو. سب سے پہلا تو آپ کریڈٹ یہ دیجئے کہ کون سا کمیشن آج سے پہلے بنا. 2010 میں چینی کی قیمت 120-130 روپے ہو گئی تھی. کون سا کمیشن بنا تھا اور کون سی رپورٹ پبلک ہوئی تھی؟ اب یہ جو ٹائم لائن والا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹائم لائن والا آج کابینہ میں بھی ڈسکس ہوا، تقریباً 3 گھنٹے اس کے اوپر ہماری آج بحث ہوئی، تمام اراکین نے اپنی تجاویز دی. ٹائم لائن کے اوپر یہ بالکل آیا کہ اس میں ٹائم لائن بننی چاہیے کہ جس کو جو رسپانسبلٹی دی جائے. چونکہ اس کے اندر سفارشات بہت زیادہ ہیں، مختلف آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہیں، اس لیے وہ ٹاسک دیا گیا ہے ایس اے پی ایم اکاؤنٹیبلٹی کو کہ آپ اس کے اندر جو جس کی رسپانسبلٹی ہے وہ لگائیے، اور ساتھ ٹائم لائن پرائم منسٹر آف پاکستان سے اپروو کرا کے وہ دی جائیں. اگر کسی کو 2 ماہ کا ٹائم دینا ہے، 3 ماہ کا ٹائم دینا ہے، اور اس کا باقاعدہ ایک سپرویژن کا سسٹم بنائیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ نے کیس دے دیا اور وہ بس اس کو لے کے چل دیے. اس کے اوپر فالو اپ ہو کہ آپ نے اس میں سے کیا کیا ہے. تو اس کے اوپر بالکل کام ہو رہا ہے. یہ رپورٹ آج پیش ہوئی ہے اور آج پیش ہونے کے ساتھ ہی کیبنٹ کا اجلاس تھا اور اجلاس کے فوراً بعد آپ کو پیش کر دی گیا ہے. جی سنا لو صاحب. ایک یار اچھا آپ 5 کریں جناب.
تحت باقاعدہ انکوائری کی ہے, مراکز خارج کی ہے, ماضی میں بھی کافی ہوا ہے. آپ کو تو 2 سال ہو گئے, میں 27 سال سے ریٹائر نہیں ہو رہے ابھی تک آپ؟ نہیں میں ریٹائر نہیں ہوں. مجھے یہ بتائیں, جب بھی اس قسم کی رپورٹ آتی ہے اور کئی چیزیں ثابت ہو گئی ہیں فرانزک آڈٹ میں, جس میں یہ ڈبل بکنگ بھی, یہ جی بھی آتی ہیں, انڈر ایڈوائزنگ بھی آتی ہے, ٹیکس چوری بھی آتی ہے. اس قسم کی ہمیشہ جو رپورٹ ہے اس کے بعد اس قسم کے لوگوں کی جن کی نشاندہی ہوتی ہے ان کے نام ECL پہ ڈال دیے جاتے ہیں. کیبنٹ ہی ریکمینڈ کرتی ہے, یو آر گوئنگ ٹو پٹ دیز نیم آن دی ECL, جہانگیر ترین ہے, حمزہ شہباز ہے, یا مونس الہی ہیں, یا باقی جو المعیز والے ہیں, باقی لوگ ہیں, اور یہ ٹوٹل آپ نے آج ثابت کر دیا کہ ان لوگوں نے فراڈ کیا. تھرڈ بات یہ ہے کہ جو ان تمام باتوں کے علاوہ جو ایکسپورٹ کی اجازت دی, جنہوں نے ایکسپورٹ ایڈوائزری بورڈ نے ریکمینڈ کیا, پھر آپ کی ECC نے دی, پھر کیبنٹ نے دی, اس حوالے سے آپ کی یہ رپورٹ خاموش ہے. کیا یہ بھی لوگ ذمہ دار ہیں, ECC والے یا ایڈوائزری, آپ کی شوگر ایڈوائزری والے؟ تھرڈ بات یہ کہ آج ایک بات اس میں ثابت ہو گئی کہ جہانگیر ترین اور ان لوگوں نے اس قوم کو لوٹا فراڈ کیا گیا. پرائم منسٹر نے جہانگیر ترین سے گفٹ گاڑی لی ہوئی ہے, بلٹ پروف, جو انہوں نے شیئر بھی کیے, بتایا گیا کہ یہ گفٹ لی. تو آیا اس رپورٹ کے بعد وہ گاڑی واپس کریں گے, اور جو ان کے ایسٹ یوز کرتے رہے ہیں, ہیلی کاپٹرز وغیرہ, باقی جو الیکشن میں یوز ہوتا رہا, یا لوگوں کو جو حکومت سازی میں خرچے ہوتے رہے, اس پر حکومت شرمندہ ہے اپنی PI کی کہ جہانگیر ترین کا وہ پیسہ یوز کرتے رہے جو عوام سے لوٹا گیا, جس میں کرمنل ایلیمنٹ بھی ہے, جس میں آج ثابت ہو گیا ہے کہ اس میں عوام کو بھی لوٹا گیا, کارٹلائزیشن بھی ہوئی, ریگولیٹریز بھی فراڈ ہوئے, اور ساری چیزیں ہوئی. یہ صرف 3 سوال. آپ نے 5 کرنے تھے. 5 بھی کر سکتے ہیں. اچھا چلے بس کریں. ہوئی ہے, میں کر لیتا ہوں. نہیں ٹھیک ہو گیا, باقیوں کو بھی موقع دینا. نہیں باقیوں کو بھی موقع دیں. ایک سوال کا میں اضافہ کر دوں اسی میں. جی کر دیں. آپ نے کہا کہ 20 سال سے اسٹے چل رہا ہے کارٹلائزیشن کے حوالے سے, کیا اس کے اوپر اسٹے ہو سکتا ہے جو ساری کاغذات آپ کر رہے ہیں؟ سر ECL والا. اچھا جی, ECL والا جو کہتے ہیں نا, اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. سنالا صاحب میرے فیورٹ ہے جب سے میں پریس کانفرنس کرنے آتا ہوں. دیکھیں ابھی تو انکوائری کمیشن کی رپورٹ آئی ہے, انکوائری کمیشن تو کسی کو ECL پہ نہیں ڈال سکتا. جو سر سن تو لینا, کراس ٹاک کرنی ہے, سوال کرنا. ECL کے لیے جو قانون ہے اس کے لیے کوئی بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ریکویسٹ کرتی ہے, وفاقی حکومت اس کو ECL پہ ڈالتی ہے. ابھی جیسے ہی ان کیسز کو حوالے کیا جاتا ہے کسی بھی تحقیقاتی ادارے کو, تو جو بھی اگر تحقیقاتی ادارہ کسی کو ECL پہ ڈلوانا چاہے گا تو وفاقی حکومت اس کے اوپر فوری اقدام کرے گی. اس وقت سر دست کوئی اس قسم کی پروپوزل نہ کسی طرف سے آئی ہے, نہ زیر غور ہے. میں تو خود حیران ہو رہا تھا, ہم نے سوچا نہیں جو آپ نے یہ سوال کیا ہے. دوسرا آپ نے جی میں از خود نہیں کر سکتی نا, اس کو کسی نہ کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی. دیکھیے ایگزیکٹو جو ہے اس کو اپنی اتھارٹی جوڈیشیسلی استعمال کرنی ہوتی ہے. جوڈیشیسلی استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی شخص کی اگر آپ ٹرانسپورٹیشن کے اوپر پابندی لگاتے ہیں, اس کی موومنٹ کے اوپر پابندی لگاتے ہیں, تو کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اس کو ٹیک اپ کرے. جو ٹیک اپ کرے گی یہ آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی. آ رہے ہیں ECC کمیشن نے کسی کا ریکمینڈ نہیں کیا. ECC کے اور شوگر ایڈوائزری بورڈ کے رول کو لے کے کمیشن کی رپورٹ ہرگز خاموش نہیں ہے. پچھلے 5 سال سے جو ECC اور شوگر ایڈوائزری بورڈ کی, کیونکہ جتنی ایکسپورٹس اور جتنی سبسڈیز کا معاملہ ہوا ہے وہ اس کی فورم ہی ہے کہ وہ شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے اور ECC ہے. شوگر ایڈوائزری بورڈ کے اوپر ریکمنڈیشن یہ ہے کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ, ایک تو دیکھیے اس کے اندر شوگر مل ایسوسی ایشن والے چھائے ہوئے ہیں, اسیسمنٹ کاسٹ اسیسمنٹ بھی وہ کر کے آتے ہیں. ایک جو بڑی جس کے اندر بڑا واضح اس رپورٹ کے اندر لکھا ہے, جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ رپورٹ کتنی ان ڈیپتھ گئی ہے, کہ جو 2017-18 والی سبسڈی تھی جو شوگر ایڈوائزری بورڈ نے اس کے اندر ریکمینڈ بھی کیا, اس کے اندر تو 2 دن کے اندر کاسٹ اسیسمنٹ بھی ہو گئی, 20 ارب روپے کی سبسڈی بھی اپروو کر دی گئی, اور پھر اس کی کبھی سے کاسٹ آڈٹ ہی نہیں کرایا, جبکہ کہا کہ کاسٹ آڈٹ کرانا چاہیے. دوسرا سب سے بڑا یہ کیا کہ وہ اس وقت ایکسپورٹ کی اجازت دی جس وقت عالمی قیمت میں قیمت زیادہ تھی. عالمی مارکیٹ میں جب قیمت کم تھی اس سے 4 ماہ پہلے اس وقت ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دی, کیونکہ اس وقت اگر دیتے تو سبسڈی دینے کا جواز نہیں بنتا تھا. تو وہ تمام انہوں نے کیا, اور اس میں جو اس سال کی بھی آپ کی شوگر کی ایکسپورٹ تھی اور سبسڈی تھی
اس کے اوپر باقاعدہ اس نے ان کے اوپر کامنٹ کیا ہے. اس کے اندر پوری انہوں نے فائنڈنگ دی ہے کہ 2 چیزوں کے اوپر تھا کہ ایک تو اس کے اندر کوشچن یہ تھا کہ کیا ملک میں چینی موجود تھی جس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی. اس کا جواب یہ تھا کہ چینی کی جو سٹاکس ہیں وہ اس میں کمی نہیں تھی. جو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی شوگر ایڈوائزری بورڈ کے اوپر جو رسپانسبلٹی ڈالی گئی وہ یہ ڈالی گئی اس والے شوگر ایڈوائزری بورڈ کے اوپر کہ انہوں نے جب ایکسپورٹ کی اجازت دینے کے بعد لوکل مارکیٹ میں قیمت بڑھتی رہی تو اس قیمت کے اوپر ان کو ایکسپورٹ کی روک لینی چاہیے تھی. سبسڈی جو تھی وہ مئی 2019 میں سٹاپ کر دی گئی تھی پنجاب کی طرف سے, لیکن جو ایکسپورٹ ہے وہ سال کے آخر میں جا کے یا شاید اس سے اگلے سال رکی. یہ انہوں نے کہا ہے کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کا کردار ہے کہ انہیں اس لیے روک دینی چاہیے تھی کیونکہ پرائس بڑھ رہی تھی. تو بالکل اس کے اوپر انہوں نے کامنٹ کیا ہے. اور جو آخری آپ کا سوال تھا سر اسٹے والا, دیکھیے اسٹے تو بالکل آ جاتا ہے, لیکن اب میرے خیال ہے حالات تھوڑے سے مختلف ہیں. یہ حکومت اگر اس کو کمیشن بنا سکتی ہے, کمیشن کے بعد رپورٹ پبلش کر سکتی ہے, تو انشاءاللہ اگر ایسا کوئی اسٹے آئے گا, کیونکہ یہ کوئی غیر قانونی کام تو ہے نہیں, ایک کمیشن بنا ہے, اس نے اپنی فائنڈنگز دی ہیں, اس فائنڈنگز کے اوپر اب آگے کارروائی ہونی ہے. تو مجھے کوئی اسٹے کی گراؤنڈز نظر نہیں آتی, لیکن اگر کوئی فریق عدالت میں جانا چاہے تو بالکل جا سکتا ہے. ابھی تو اس کے اوپر جو ایکشنز ہونے ہیں اس کے اوپر بات دیکھی جائے گی کیا ہوگی. جی سر, بہت شکریہ سر. آپ نے بڑی مفصل رپورٹ پڑھی ہے. ابھی مفصل نہیں پڑھی یار میں نے. یہ بتا دیجیے گا جو آپ کاسٹ آف پروڈکشن نکال رہے ہیں اور اس میں جو آپ سیلنگ پوائنٹ کر رہے ہیں 12 سے 14 روپے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوریجلی انہوں نے میلافائڈی کی ہے, یہ ان کا پروفٹ اس میں انکلوڈ ہے یا نہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 سر یہ فرمائیے گا کہ سی ایم پنجاب بھی پیش ہوئے کمیشن کے سامنے, اسد عمر صاحب بھی کمیشن کے سامنے پیش ہوئے, رزاق داؤد صاحب بھی, جی رزاق داؤد صاحب بھی پیش ہوئے. ان 3 شخصیات کو کمیشن نے ایگزنریٹ کر دیا ہے یا ان کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ڈالی ہے کہ جنہوں نے پنجاب میں پیسے دیے؟ تھینک یو. جی دیکھیے آپ کا پہلا سوال کاسٹ میں, اچھا کاسٹ میں, جی کاسٹ کے اندر جو فرق آ رہا ہے اس کے اندر پروفٹ ریشو شامل ہے, 15% پروفٹ ڈالا ہوا ہے. جو دوسرا سوال ہے بالکل پیش ہوئے, رپورٹ نے بڑے تفصیل کے ساتھ, شاہد خاقان عباسی بھی پیش ہوئے, ان کے ساتھ خرم دستگیر تھے, اس کے بعد اسد عمر صاحب پیش ہوئے, رزاق داؤد صاحب پیش ہوئے, سی ایم پنجاب کو پیش ہوئے, اور سیکٹری آئی تھنک اس وقت فوڈ تھے یا ایگریکلچر وہ پیش ہوئے. ان سب کے انٹرویوز کو, ان کے ساتھ جو سوال کیے گئے وہ بھی ریکارڈ کیے گئے, اور سب کے اوپر جو کمیشن کی فائنڈنگز ہیں وہ دی گئی. مثال کے طور کے اوپر جو سوال اسد عمر صاحب سے کیا گیا تھا وہ یہ کیا گیا تھا کہ آپ نے جو ایکسپورٹ کی اجازت دی اس کے اندر آپ نے سبسڈی پنجاب کو کیوں دے دی کہ پنجاب اپنا کرے. اس کے اوپر اسد عمر صاحب کا تھا کہ چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے اپنا معاملہ خود کرتے ہیں, وفاق نے تو سبسڈی نہ دینے کا فیصلہ کیا, پنجاب اپنا فیصلہ خود کر لے. اس کے اوپر کمیشن نے ان سے ایگری نہیں کیا. کمیشن نے کہا کہ یہ اس کی منٹس کے اندر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ یہ وجہ تھی. جو پنجاب سے پوچھا گیا کہ آپ نے سبسڈی کیوں دی, تو پنجاب نے اپنی مشکلات بتائی کہ ہمارے لیے اس وقت کسان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کا گنا نہیں خریدا جائے گا, یہ بہت بڑی کنسیڈریشن تھی. اور ظاہری بات ہے وہ ایک کارٹل ہے جو شوگر ملز والے آتے ہیں, لیکن جو پنجاب کے اوپر انہوں نے اس وقت کہا کہ آپ نے بھی کاسٹ آف پروڈکشن نہیں انڈیپینڈنٹلی اسیس کی. تو جو اپورشن کیا گیا فائنڈنگز آن پریویس گورنمنٹس وہ پنجاب کے اوپر ہے کہ انہوں نے بھی انڈیپینڈنٹلی اس کی کاسٹ اسیسمنٹ نہیں کی. لیکن یہاں پہ والیوم بڑا امپورٹنٹ ہے, 2.4 ارب اور باقی تقریباً یہ 26 سے 27 ارب روپے کی سبسڈی جو پچھلے 4 سالوں میں دی گئی, تو وہ اس کانٹیکس میں بھی دیکھنا چاہیے. شبیر فراز صاحب, آپ کو اپنا عہدہ سنبھالے 2-3 ہفتے اور صحافت سے وابستہ لوگوں کو لائٹ نظر آئی ہے, یہ چیزیں ان کے لیے بہتر ہوں گی, اس کے لیے شکریہ. شہزاد اکبر صاحب, یہ جو ایک تو جیسے اسلام آباد کے میئر کو سسپینڈ کر دیا گیا انکوائری کو شفاف بنانے کے لیے, تو آپ جب شوگر مل مالکان کے سے وابستہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت پرویز الہی صاحب کے بیٹے آ رہے ہیں, تو وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی میں خسرو بختیار صاحب ہیں. ایک تو ان کی مل کو جس نے اچھا خاصا سبسڈی دی اور پھر ڈبل پروفٹ لیا, انہوں نے جہانگیر ترین نے اس کو کس طرح سے ریکور کیا جائے گا, پینلٹی کیسے ڈالی جائے گی, اور کیا اس خسرو بختیار کو بھی جب تک یہ انکوائری یا چیزیں ہوتی ان کو اس منصب سے علیحدہ کیا جائے گا؟ دیکھیے خسرو بختیار صاحب کی کوئی مل نہیں ہے,
फैमिली की सर उनके भाई की है। भाई तो वो भाई जो हैं वो कोई पॉलिटिकल ऑफिस में नहीं हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे आपका भाई कल अगर पिंडी शहर में कोई काम कर रहा हो तो आपको भी मैं कहूँगा आप सहाफ़त छोड़ देंगे। देखिए एक कानून दो चीज़ें होती हैं, जो उनके भाई का किरदार है उसकी हद तक या किसी और भी शख्स की हद तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी एक सिंपल सी मैं समझता हूँ जो एक नई आपने रवायत रखी है कि जिस किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई केस फाइल होता है वो अज़ खुद अपने ओहदे से अलग हो जाता है। ये जो इंक्वायरी फाइंडिंग्स आई हैं, इनकी फाइंडिंग्स को जानना अवाम का हक था, वो अवाम तक पहुँचा दिया गया है। इन फाइंडिंग्स के ऊपर अब जो एक्शन होना है वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे, और जो केसेस बनेंगे, और मैं ये समझता हूँ जो शिबली साहब ने आते साथ ही ऐलान किया वो बड़ा अहम है आज के दिन में, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी ऐलान किया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून फौरी तौर पे बनाया जाए, और लॉ मिनिस्ट्री को भी हदायत जारी की, क्योंकि ये इसके बाद तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस हर शख्स अपना जो सियासी ओहदा रखता है या कोई भी चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, वो जब हुकूमत में आता है तो वो एक डिक्लेरेशन दे कि मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मेरा किसी भी बिज़नेस से बिलवास्ता या बिलावास्ता ताल्लुक़ नहीं है, और अगर होगा तो मैं इसकी सज़ा का वो हूँगा। ये बहुत ज़रूरी है, दीगर ममालिक में हमारे मुल्क में आज तक नहीं बना, उसके लिए आज वाज़ेह हदायत आ गई हैं। दूसरी है कि तमाम एडवाइज़र्स SAPM अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये आज वाज़ेह हदायत की हैं कि सेक्रेटरी कैबिनेट के पास जमा कराएं और उसके बाद वो पब्लिक करें। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं जो उठा रहे हैं। इसी तरह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी का होगा, जिसका डायरेक्ट है, वो उसके साथ जो भी स्टेप उठाया जाएगा वो किया जाएगा, लेकिन आप इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए। अब अगर मिसाल के तौर पे किसी के भाई का शेयर है और अगर उनके भाई का नहीं है, खुसरो साहब तो खुद सिर्फ इसलिए कि मीडिया में उनके ऊपर इतना सवाल उठ रहा था, हालांकि उनका कोई अपनी डायरेक्ट शेयर होल्डिंग नहीं है, वो भाई उनके अपने अलग बिजनेस करते हैं, ये अपना अलग अपना ज़राअत का काम करते हैं, तो अब उसके ऊपर तो वो उन्होंने ऑलरेडी माजरत कर ली कि मैं सिर्फ इसलिए इस मिनिस्ट्री में नहीं रहना चाहता एग्रीकल्चर में कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना लगे। तो वो प्राइम मिनिस्टर ने उनकी रिक्वेस्ट कबूल करते हुए उनकी मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भी चेंज कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है उसके बाद तो अब ये देखना चाहिए कि इसके बाद आगे कल अगर मिसाल के तौर पे इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में ये पता चलता है नहीं ये उमर शहरियार साहब का नहीं है, ये असल में इनका है, तो फिर ज़रूर बात होती है। लेकिन अभी इस वक्त मेरे ख्याल में सिर्फ ये कि उनके भाई कारोबार करते हैं, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। छोटे भाई ने अपोज भी किया था सब्सिडी को पंजाब, और खुशबक ने जो पंजाब में हाशिम ने जब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पंजाब में सब्सिडी के लिए आया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सब्सिडी को अपोज किया था जो पंजाब में आया है। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है और ये इसके अंदर लिखा हुआ है। सर ये बताएं कि ये जो रिपोर्ट में मेंशन किया गया एक बड़ी वाज़ेह बात कि पाकिस्तान में कोई गवर्नेंस नहीं है, जो शुगर मिल उधर से कहती है वज़ारत ख़ज़ाना, ECC, वज़ारत तिजारत, वज़ारत इंडस्ट्री वही करती है, अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है वज़ारतों के पास। एक चीज़ तो ये साबित होगी इस रिपोर्ट से कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। तो रिफॉर्म गवर्नमेंट का की एजेंडा गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करेंगे, टाइमलाइन बताएं कि कितने इम्प्रूव करेंगे सारे सिस्टम को, और जो लोगों के खिलाफ एक्शन लेना है उसका भी टाइमलाइन बताएं कि कितने 2 हफ्तों में, 3 महीने में, कितने अरसे में जो है एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ। और वो जो एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून है जिनसे मनी लॉन्ड्रिंग जिनकी साबित होगी, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, वो वाला काम तो नहीं होगा। और इस रिपोर्ट के बाद आवाम को फौरी क्या रिलीफ मिलेगा, क्या चीनी कम होगी? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ जो सबसे पहले जो कमीशन सिर्फ बनने की वजह से हमें रिलीफ मिला, और जिस तरफ हम जा रहे थे, क्योंकि इस वक्त तो मार्केट में सट्टा 100 रुपये से ऊपर का हो रहा था, तो वो तो चीज़ वहाँ रुक गई। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कमीशन ने भी बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि सारी जो आपकी चीनी बनती है वो 4 माह में बनती है। उन 4 माह में आपकी प्रोक्योरमेंट होती है, उसी 4 माह में आपकी क्रशिंग होती है, आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आ गई। अब आगे से ये सवाल ही पैदा नहीं होता इस रिपोर्ट के बाद, और आप लोगों के आज़ाद मीडिया के होते हुए कल इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कोई एक्सेप्ट कर ले जो आज से पहले तक PSMA देती रही है। और जो मेरे भाई ने दूसरा सवाल किया कि इस रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह लिख दिया गया है इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है, इदारों को पूरी तरीके से यरगमाल बना लिया गया है। अब उसकी रिफॉर्म्स के लिए बहुत हंगामी बुनियाद पे काम होगा, और ईद के फ़ौरन बाद ये पूरी रिकमेंडेशंस प्राइम मिनिस्टर के सामने जाएंगी कि किस इदारे ने किस तरह से अपने सिमत को दुरुस्त करना है, और अवाम तक जो रिलीफ जानी है वो इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगा कि इसके ऊपर जो काम होगा उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा, बिकॉज चीनी की कीमतों से होगा।
دیکھیں میں اس میں اگر ایڈ کر دوں، بیکاز آپ کا جو سوال تھا اہم تھا، وہ یہ ہے کہ اس رپورٹ میں کئی چیزیں واضح ہوئی ہیں. اس میں جس طرح کہ ہمارا کرونا کا وبا پھیلی تو اس سے ہمارے کئی ادارے ایکسپوز ہوئے، ہمارا ہیلتھ سیکٹر ایکسپوز ہوا، اور ہمارے کچھ چونکہ کرائسس ہی میں پتہ چلتا ہے کہ کس ادارے میں کتنی سخت ہے. اس میں اس رپورٹ میں آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ بالکل اس طرح ہے، اس طرح ہوا ہے. اور یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ ادارے کوئی پچھلے 20 ماہ میں خراب نہیں ہوئے، یہ سسٹمیٹکلی ان کو خراب کیا گیا، کیونکہ جو اس وقت کے جو رولرز تھے ان کے اپنے بزنس انٹرسٹ تھے، تو ان کی انٹرسٹ ہی میں نہیں تھا کہ وہ ادارے ایفیشینٹ ہوں، وہ ادارے اپنا کام کر سکیں. وہاں پہ غلط لوگ لگائے گئے اور ان اداروں کو سسٹمیٹکلی جو ہے وہ ڈسٹروائے کیا گیا. تو اس میں بھی بالکل یہ ہے، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے عشرت حسین صاحب سے وہ کیا ہے، ٹائم لائن دی ہے کہ وہ ان اداروں کو کرنے کے لیے ایک حکمت عملی ترتیب دیں. آخری سوال ہے یاد پالیسی بھی بنانے کو کہا ہے. فوڈ سر منسٹر یہ کو کہا کویشچن نا آپ سے بھی ہے اور شفیق فراز صاحب سے بھی ہے. ایک تو یہ انکوائری رپورٹ آپ کی آتی ہے، ایک اور اس کے پیرل اسکینڈل چل رہا ہے، وہ جو بھارت سے دوائیاں لے کے آئے ہیں وہ بھی ایک ایشو ہے. پھر اس کے علاوہ ظفر مرزا صاحب کے حوالے سے کافی زیادہ کویشچن مارک آ رہے ہیں. رزاق داؤد صاحب کا نام اس انکوائری میں بھی چل رہا ہے، وہاں بھی چل رہا ہے، اور اس ایسے جن کو آپ خود کہتے ہیں کہ جن کے بزنس ٹیکس ہیں ان کو آپ نے حکومت میں بڑی اہم ذمہ داری میں اٹھایا ہوا ہے. تو یہ کیا پرائم منسٹر صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ انہی مطلب جو سلیکٹڈ لوگ ہیں، الیکٹڈ تو نہیں ہے، سلیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو آپ لے کے آئے اور وہی لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں ان کا نام آ رہا ہے. اگر غلط ہم کہہ رہے ہیں تو ان کا نام نہیں آنا چاہیے. تو اس انکوائری میں کیا ہوا؟ ابھی تک رزاق داؤد صاحب اور ظفر مرزا صاحب اپنی جگہوں پہ موجود ہیں اس کرائسس کے اندر بھی. اس حوالے سے حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو صرف کسی رپورٹ میں نام آ جانا، نام تو آ جانا، اس کے ساتھ اس کا رول بھی دیکھ لیجئے کہ اس کے ساتھ رول کیا لکھا گیا ہے. اگر یہ رول لکھا گیا ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ ایسے کرنا چاہیے تھا کہ آپ جب ایکسپورٹ ہو رہی تھی اس کو روک دیتے، تو انہوں نے اپنا اس کے اندر ورژن دے دیا ہے. اب اس کے اندر کوئی کرمنل ایکٹ نہیں ہے، اب اس کو اسی پیرائے میں دیکھا جائے گا. ظاہری بات ہے یہ رپورٹ آئی ہے. اور جہاں تک دوائیوں والا ایشو ہے، تو دوائیوں والے ایشو میں جو انکوائری کابینہ نے مجھے سونپی تھی وہ ایک پریلیمنری انکوائری ہے، جو اس حد تک ہے کہ پاکستان سے انڈیا سے پاکستان جو اے پی آئیز اور دوائیاں کی امپورٹ کی جو پرمیشن دی گئی تھی، کیا وہ اسی کے مطابق امپلیمنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی جو کیبنٹ نے پرمیشن دی تھی. وہ میں اس کو انکوائر کر رہا ہوں. عید کے بعد انشاءاللہ کابینہ کو اس کی وہ جو بھی فائنڈنگز ہوں گی وہ پیش کر دوں گا، اور اس کے اوپر بھی اگر کوئی رانگ ڈوئنگز ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایکشن ہوگا. اگر ڈیپر انکوائری کی، ظاہری بات ہے میرے پاس انکوائری کی کوئی اس طرح سے اتھارٹی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس میں ضرورت ہوئی کہ اس کا باقاعدہ پروب ہو تو وہ بھی میں ریکمینڈ کروں گا. سوری جی، اچھا میں ایک مینشن کر دوں جی، ایک بات اہم تھی جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج کی اسی حوالے سے کہ چینی اور پھر ظاہر ہے شوگر کین اور باقی جو ہماری کراپس ہیں، انہوں نے فخر امام صاحب کی سربراہی میں وہ آلریڈی اس منسٹری کو ہیڈ کرتے ہیں، لیکن ان کو بڑا ایک اسپیسیفک ٹاسک دیا گیا ہے جس میں کہ وہ جو ریشنلائزیشن آف دیز کراپس، کہ کس طرح سے ہم اپنی ایگریکلچر اور یہ جو ان کی ییلڈ کے مطابق ایک پوری ایک حکمت عملی دی ہے، جس پہ کہ اب ایگریکلچر سائٹ پہ وہ اس پہ اپنی سفارشات کابینہ کو بہت قریب اگلے مہینے میں انشاءاللہ وہ پیش کریں گے، جس سے کہ ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر کی پرائرٹیز کو سیٹ کریں گے. وفاقی